سامعین آداب، ہم حاضر ہیں اردو پروگرام انجمن کی خاص پیشکش صحت نامہ کے ساتھ۔ آپ تمام کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ صحت نامہ میں ہم آپ کی جانب سے مختلف امراض کے متعلق بات چیت کرتے ہیں ماہرین امراض سے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حسنین قیصر، جو کنسلٹنٹ فزیشین اور کڈنی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اس بہترین موقع پہ ہمیں بلایا اور اپنے لوگوں کو جو روزہ دار خاص طور سے ہے رمضان کی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ یہ مشورے دینے کے لیے کہ روزے میں ہم اور دیگر امراض میں کس طرح سے ہم اپنا خیال رکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور ہم لوگ اس ماہ سیام کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن چند لوگ اپنی بیماری کے سبب روزہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً صحت اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین اور قیمتی تحفہ ہے۔ ایسے میں ہم ابھی روزے کی حالت میں اپنے صحت کے لیے کون سی چیزوں کو پرہیز کریں، اسی متعلق ہم ڈاکٹر صاحب سے یہاں گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صحت کو برقرار رکھتے ہوئے روزے کو مکمل کرنے کے لیے کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا یہ سوال ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ایک فرض ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ روزہ صحت مند لوگوں کے لیے ہے، جو بیمار ہیں، جو بہت دنوں سے دوائیوں پہ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ پوری طرح سے واضح ہونی چاہیے، خاص طور سے جو دل کے مریض ہیں، گردے کے مریض ہیں اور ڈائبٹیز کے لوگ ہیں، ان کی صحت اس لائق نہیں ہوتی ہے، خاص طور لاسٹ اسٹیجز میں جو ہوتے ہیں۔ ڈاکٹری نظریے سے بھی اور اسلامی نظریے سے بھی ان پہ فرض نہیں بنتا ہے، معافی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد کہتے ہیں تو رکھتے ہیں۔ تو میں کچھ چیزیں میں اس میں واضح کرنا چاہوں گا۔ روزہ رکھتے وقت میں جو ڈائبٹیز کے لوگ ہیں وہ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کریں، کیونکہ وہ دوائیاں لیتے ہیں، انسولین لیتے ہیں، اور ان کو کیا ہے کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے شوگر کی دوائیاں جب لیتے ہیں تو ہائپوگلائسیمیا ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر دل کے مریض ہیں، نمک کی کمی ہو گئی، کڈنی کے مریض ہیں، صحیح سے پروپر جو ہے میڈیسنس نہیں لیا آپ نے، تو ان کو مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا یہ وہ لوگ جو کڈنی سے گرست ہیں یا پھر ڈائبٹیز ہے یا پھر دل کے سیویئر، ان تمام مریضوں کو ضرورت ہے کہ وہ کم سے کم جی تھوڑا سا اوائڈ کرے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے احتیاط کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم یہ پوچھیں گے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، گرمی کی تپش ہے، تو ایسے میں اگر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے، یعنی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت صحیح سوال ہے آپ کا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ خاص طور سے جو سامعین اس بات کو سن رہے ہیں اور روزے دار ہیں، یہ سبھی لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرض سے متعلق سے ہوں یا پھر نہ ہو۔ رمضان کا روزہ ہمارے 11-12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم باڈی کو پیوریفائی کر سکیں۔ جی، لیکن ہم جو اکثر دیکھتے ہیں، افطار میں ہو یا دیگر وقت میں ہو، خاص طور سے گرمی میں جو ہے، گرمی میں ہم لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے 1.5 سے 2 لیٹر 12 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 18 گھنٹے کا وقفہ ہم فاسٹ رکھتے ہیں، 18 آورس کا ہو جاتا ہے اگر کیلکولیٹ کریں گے آپ تو۔ اگر کوئی سحری نہیں کر پاتے ہیں تو ان میں تو 18 آورس پلس ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو پانی کی کمی تو لازمی ہے۔ ظاہر ہے پانی کی کمی ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس سے شریر میں پانی کی کمی ہو جائے گی، جس میں نمک کی کمی ہو جائے گی، اور ہمارے شریر کا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی چیز ہے، روزہ ایک دم سائنٹیفکلی پروفڈ ہے، لیکن کیسے اس کو کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور سے افطار کے وقت میں۔ میں ہم لوگ جو ہے کوشش یہ کریں کہ زیادہ پانی اور شربت کا استعمال کریں، شربت میں تھوڑا نمک ڈال کے استعمال کریں، ڈاب کا پانی استعمال کریں، اور ہلکے پھلکے پھل جیسے کیلا ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے۔ اور میں بہت ہی اسٹرکٹلی یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جو ہم لوگ تلی ہوئی چیزیں ہیں، پکوڑے ہیں، تو چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ کھائیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں اس کو کھانے کے لیے، لیکن افطار کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد استعمال کریں، تو آپ کے جسم کی طاقت بھی بنی رہے گی، پراپرلی ہائیڈریشنس بھی بنا رہے گا، اور کڈنی پہ اس کا ضرب نہیں پڑے گا۔ اور سب سے بڑا چیز، جو خالی پیٹ میں ہم جو یہ تلی ہوئی چیزیں جو کھاتے ہیں، جس سے وہ گیس بننے کے، کیونکہ گیس بہت بنتے ہیں، ڈھکار بہت ہوتے ہیں، پھر آپ عشاء کی نماز میں جائیں گے، تراویح کی نماز میں ڈھکار کرتے رہ جائیں گے، تو یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے۔ میں اس کو چاہوں گا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اناپروپریٹ طریقے ہیں جس کو ہم لوگ اکثر یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میرے یہاں پہ مشورہ ایک لائن میں یہی ہے کہ آپ جو ہے اس وقت شربت لیں، ہلکا پھلکا پھل لیں، اور شربت میں نمک کا جو معیار ہے تھوڑا سا بڑھا دیں، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ جی
ویسے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تلی بھنی چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا، لیکن وہ افطار کے پلیٹ کا حسن بھی ہے، گرچہ اس کو احتیاط کے ساتھ کھانا چاہیے. صحیح ہے آپ کی رائے. ایک پوائنٹ اور ہے کہ افطار کے وقت میں شربت جو ہم لوگ لیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی لیتے ہیں، لیکن اس میں کافی شدید ٹھنڈک ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، یا شربت ہو یا پھر کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال. تو اس مناسبت سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے، یہ اکثر آج کل میرے کلینک پہ جو ہے نا، گلے کی تکلیف لے کے بہت پہنچتے ہیں، کیونکہ میں فزیشین ہوں اور گردہ روگ وشیشجঞ ہوں. تو وہ میرے پاس آتے ہیں لے کر کے کہ ایک سر دیکھیں نا، میرے گلے میں بھی درد ہو رہا ہے اور میں نے روزہ رکھا تھا. ایک چیز سمجھیے کہ باہر میں جو ہمارا ٹیمپریچر ہے قریب 42 سے 43 سے 44 کے آس پاس رہتا ہے، اور شربت ہم لے رہے ہیں 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اور ہمارا جو اوپر کا جو ناک کا حصہ، گلے کا حصہ، وہ پوری طرح سے ٹچ میں رہتا ہے ہماری باہری انوائرمنٹ کے اس میں. تو وہ گرم ہوا آپ کے ناک کے ذریعے گلے میں جائے گی. تو ہمارا جو ٹونسل ہے، جو ہمارے جو دیواریں ہیں گلے کی، وہ کیا اس میں سوجن آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پھول جاتا ہے، وہ ٹونسلائٹس ہو جاتا ہے، فیرنجائٹس ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے جو کھانسی وغیرہ جو ہوتا ہے، جو جتنا بھی ناک کا جو میوکوزا ہے، جس کو ایک لیئر جس ہے میوکوزل لیئر سے، اس میں سوجن آ جاتا ہے. تو میں وہاں پہ پوری طرح سے کہوں گا، ہرگز ایک دم استعمال برف والی چیزیں نہ کریں، بلکہ وہ جسم کو فائدے کے بجائے جو نقصان ہو جائے گا. جو روزہ کا جو فائدہ ہے 11 مہینے کا پیوریفیکیشنز کا باڈی کا، وہ پوری طرح سے آپ خراب کر رہے ہیں، خراب ہو جائے گا. ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال اس سے جڑا کہ روزے کی حالت میں جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے حالت میں گیس کا بننا لازمی ہو جاتا ہے. تو اگر جن کو اس کی شکایت ہو، یعنی گیس بہت زیادہ بنتا ہو، وہ اگر روزے سے ہوں تو ان کے لیے کیا احتیاط انہیں کرنی چاہیے؟ میں صاف گوئی سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس کو یہاں پہ. آپ نے یہ غور کیا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افطار میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں. دوسری چیز، سحری میں جو ہے ہلکی چیزیں لیں. اگر ہو سکے، اگر بہت زیادہ کسی کو گیس کی شکایت ہے تو سونف کا پانی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس طرح چلن میں ہی ہے، ہمارے چلن میں تھا. آج ہم لوگ ماڈرن جو لائف آئی ہے، وہ ایک ہیزٹ لائف ہو چکی ہے، وہ چیز کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں چیزوں کو، اور خاص طور سے صرف ایک ٹیبلٹ یا کسی چیز کی ویسی شکل استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ آسانی سے ہو جائے. لیکن گھریلو چیزوں سے گیس کی چیزوں کو کم کر سکتے ہیں. تو کھانے میں احتیاط برتیں، تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں، بھر پیٹ ہرگز ایک بار میں نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا سا کر کے کھائیں. تو اس سے آپ کا گیس بھی نہیں بنے گا اور آپ کا روزہ بھی برقرار رہے گا، اور صحت مند بھی آپ اچھے رہیں گے. ان تدابیر کو استعمال کرنا چاہیے. ضرور انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، اسی چیز سے جڑا ہوا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہارٹ اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، اگر وہ روزہ رکھ رہے ہوں تو انہیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ بہت صحیح. دیکھیے، سب چیز ڈپینڈ کرتی ہے سیویئرٹی آف اے ڈیزیز پہ. یہ مرض کتنا زیادہ آپ کو آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا اس پہ منحصر کرتا ہے. شروعاتی ہے، ہلکا پھلکا بلڈ پریشر ہے اور ہلکی ہارٹ کی شکایتیں ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو دوائیاں اس کی استعمال کر رہے ہیں، خاص طور سے دوائیاں میں نے سیویئرٹی آف ڈیزیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بیماری کتنی اسٹیجز پہ ہیں اس پہ منحصر کرتا ہے. لیکن اگر زیادہ ہے ایکسٹریم ایجز میں، کہ ہارٹ فیلیور ہے کسی کو بہت زیادہ، تو وہ ایک مشکل چیز ہے. 4th اسٹیج میں ہے، 3rd اسٹیج میں ہے، تو وہ ڈاکٹرز آپ کے کنسلٹ کریں گے، بتا دیں گے آپ کو کہ آپ کی یہ اسٹیجز ہے، آپ کو یہ زیادہ تر بھوکے نہیں رہنا ہے، پانی کا لینا ہے، کتنا لینا ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے اس یہاں پہ. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر شروعاتی ہے تو آپ رکھیں. میں بار بار کہتا ہوں، روزہ جسم سے جو مضبوط لوگ ہیں اس کے لیے، بیمار کے لیے روزہ نہیں ہے. آپ جائیں، جو بھی ہمارے جانکار لوگ ہیں، جو ہمارے مذہب سے جو عالم دین ہیں، ان سے مشورہ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے. میں نے پوچھا ہے کیونکہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے ڈاکٹر. میں اس کو کہتا ہوں روزہ ہمیشہ سے جو جسم سے مضبوط ہے ان کے لیے ہے. صحیح بات ہے. لیکن عقیدتاً انسان اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم روزہ ہمارے اوپر فرض ہے تو اس کی ادائیگی ہو، کیونکہ صحت کا دار و مدار تو اللہ کی جانب ہے. بے شک یہ بات ذہن میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامعین اس بات کو خیال رکھیں کہ ڈاکٹروں کا مشورہ جو ہے اس پہ بھی عمل ضروری ہے، کیونکہ ان کے عمل یا مشورے کے بغیر اگر ہم کسی چیز کو کریں گے تو ظاہر ہے کہ فائدے کے بغیر نقصان زیادہ ہمیں اٹھانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، آگے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ذیابطیس یعنی شوگر کے جو مریض ہیں ان کے کھانے پینے میں تو ویسے بھی احتیاط رکھنی پڑتی ہے، شوگر کی دوائیاں لینی ہوتی ہے ان کو. اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو ویسی حالت میں انہیں مزید کن پرہیز کی ضرورت ہوگی؟ پرہیز تو وہ اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیا کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے ہمارے پوری دنیا میں،
خاص طور سے ہمارا جو بھارت ہے یہاں پہ لگ بھگ جو ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی جو ہے اس ڈائبٹیز یا شوگر کے مریض یہاں پائے جاتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر گھر میں ایک ڈائبٹیز کا مریض ضرور ہوتا لگ بھگ. تو اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ چیز کی سیوریٹی کیا ہوتی ہے اور کون سی میڈیسنس ہم لے رہے ہیں. آپ انسولین لے رہے ہیں یا ویسی دوائیاں جو شریر میں انسولین نکالتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جب بھی ڈائٹ پلان کرتے ہیں ڈائبٹیز کے لوگوں کو تو ہم لوگ ایک چیز کہتے ہیں نو فاسٹ نو فیسٹ. نہ بھرپیٹ کھانا ہے نہ بھوکے رہنا ہے. 3 گھنٹے سے زیادہ بھوکے نہیں رہنا ہے. ہاں ویسے حالت تو اب تو روزہ تو 14 سے لے کر 18 گھنٹے کے بیچ کا ہو جاتا ہے. کیا اس بیچ میں رہیں گے؟ تو پھر یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو دوائیاں ہم نے دی, اگر انسولین دیا ہے, ایک بات جان لیں اسپشٹ, جو ڈائبٹیز کے مریض انسولین پہ ہے وہ ہرگز جو ہے روزہ نہ رکھے. جو ڈائبٹیز کے مریض ایک دوا گلیمیپرائڈ گلیکلازائڈ یا مالیکیولس ہے وہ اگر استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ بھی روزہ نہ رکھیں, یا پھر اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ اس کو ویسی دوا میں بدل دیں جو کہ ہائپوگلائسیمیا نہ کرائے. ہائپوگلائسیمیا کیا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ اگر مریض بھوکے رہتا ہے تو اس کا بلڈ شوگر لیول نارمل سے بھی نیچے آ جاتا ہے, بلو جو 50, 60 and 40 آ جاتا ہے, اور یہ جان لیوا ہوتا ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے. اسی لیے جو ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ زیادہ دیر تک بھوکے نہ رہیں. ہاں ایک اور چیز ہے, شروعات میں اگر مرض ہے, شروعاتی مرض اگر ہے تو ہم لوگ دوائیاں ویسی ڈال دیتے ہیں کہ جس سے کہ شوگر نارمل سے نیچے نہ ہو. آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے آپ بھوکے رہ کے پھر بھی کر لیں, لیکن پھر بھی اس کو اوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ کہ نہ رکھیں تو بیٹر ہے. تو شروعات میں اگر ہوتا ہے تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ روزہ رکھ لیں, لیکن دوائیوں کا شیڈول بدل دینا چاہیے. ویسی دوائی نہیں دینی ہے جس سے انسولین کا سیکریشن زیادہ ہو, وہ دوائیاں جو ہائپوگلائسیمیا کراتا ہو, شوگر کا نارمل سے بھی نیچے کراتا ہو, تو وہ ہمیں اس کو احتیاط کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انسولین کا جو ڈوز ہے 30 یونٹ 25 یونٹ یا جو بھی اس کا مریض کے مناسبت سے جو ڈوزز ہیں اس میں, اور ان کی شوگر کا لیول جو ہے 100 یا 200 کے پار ہوتا ہے, تو ویسی حالت تو ویسے بھی خطرناک ہے. لیکن کیا اس طرح کے لوگ اس کے ڈوزز کو کم یا بیش کر کے رکھ سکتے ہیں؟ یا دیکھیے کبھی بھی ہم لوگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور انسولین لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ شوگر کا ایک ڈوز طے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ان کو خالی پیٹ میں یا فاسٹنگز میں شوگر 110 سے لے کے 130 کے بیچ میں رکھنا ہے, اور کھانے کے بعد 140 سے لے کے 180 کے بیچ میں رکھنا ہے. لیکن اگر ہم ڈوز کم کریں گے تو شوگر ہمارا جو ہے وہ بھاگ جائے گا, بڑھ جائے گا. اگر ہم ڈوز بڑھا دیں گے تو شوگر ہمارا نارمل سے نیچے ہو جائے گا, وہ جو خطرناک ہے, جان لیوا ہے, جان چلی جاتی ہے لوگوں کی. کتنی لوگوں کی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ, اور بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اس کو. تو خاص طور سے میں پورے شبدوں میں یہاں سے کہنا چاہوں گا, بہت زور دے کے میں کہنا چاہوں گا, جو مریض انسولین پہ ہیں یا تو وہ دوائیوں پہ آ جائیں, اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ مجھے دوا پہ رکھ دیں رمضان کے روزے رکھنے کے لیے, یا پھر روزہ نہ رکھیں. صاف لفظ میں اس میں کوئی اف بٹس نہیں ہے. یہ اہم مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے جو انسولین پہ ہیں کہ وہ انسولین کے ڈوز کو کم یا بیش خود سے کرنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اور بہتر ہوگا کہ ان کے ڈاکٹر ان کو پرسکرائب کر دیں گے دوا کے ڈوز پہ, اور ویسی دوائیاں کے ساتھ کو نکالتی نہ ہو, آگے چل سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے میں آئیں, تبھی اپنی جانب سے کسی بھی طرح کی چیز کا کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے آخری ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ گردے کے جو مریض ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ان کا معاملہ پانی سے جڑا ہوا زیادہ ہے, ان کے پیشاب کا جو معاملہ ہے یا پھر جو بھی ان کے تکلیف ہے, تو اس میں گردے کے جو مریض ہوں گے ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بہت صحیح ہے. پتہ ہے گرمی میں جو کیسز ہوتے ہیں ایکیوٹ رینل فیلیور کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گرمی میں کام کرتے ہیں, خاص طور سے مزدور کلاس جو گرمی میں کام کرتے ہیں, اور کہ پورا پانی یا نمک باہر نکل جاتا ہے ان کے جسم کا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو فینٹ بھی کر جاتے ہیں, بی پی لو ہو جاتا ہے, اور جب بیتوکا فلوئڈ دینے کی وجہ سے ان کے کڈنی کا فیلیور ہو جاتا ہے. یہ کیسز ایکیوٹ رینل فیلیور گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ بڑھتے ہیں, خاص طور سے رورل ایریاز میں. میں اس کا مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں, وہ مزدور جو ہے یا دھوپ میں کام کرنے والے لوگ جو ہے کام کرنے والا, وہ صحیح اماؤنٹ میں صحیح مقدار میں پانی اور نمک نہیں لیتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ہمارے روزے دار اگر کرتے ہیں, کیونکہ دن بھر تو ویسے ہی پانی لیتے ہیں, دھوپ میں کام کرتے ہیں, اور گردے کے مریض آلریڈی ہیں, تو ان کے شریر میں نمک کی کمی اور پانی کمی تو ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم افطار میں اور کھانے میں بے ترتیب اگر چیزیں لینا شروع کر دیں گے تو اور گردوں پہ اثر پڑے گا, کیونکہ گردہ آلریڈی کمزور ہے, اور ویسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے پروٹین ریچ ڈائٹ لینا شروع کرتے ہیں, ہم تلی ہوئی چیزیں لینا ہم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارا جو ڈائجیشنس ہوگا، ڈائجیشنس کے بعد وہ کریٹینین بناتا ہے، یوریا بناتا ہے، اور اس کو ہمارے گردے پہ اس کے اثرات. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ رکھتے ہیں گردے کے مریض، شروعات وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ویسی چیزوں سے بچیں، خاص طور سے پروٹین انٹیک جیسے ایگس ہے، میٹس ہے، دال ہیں، اس سب کو اوائڈ کریں اور کم سے کم لیں. اور پانی کا جو اماؤنٹ ہے تو ایسے ہی کم ہو جاتا ہے. تو سالٹ اینڈ واٹر یہ بہت ہی بیلنس کر کے اس کو چلنا ہوگا، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں. کڈنی کے جو کچھ مریض شیویئر جن کو پانی کا ڈاکٹر صاحب مشورہ بھی دیتے ہیں کہ پانی کا انٹیک کو کم کریں کیونکہ اس سے بھی ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو ویسی حالت ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے جیسے شربت وغیرہ اگر وہ لیتے ہیں تو اس میں نمک نہ، جیسے میں نے پہلے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ نمک کی کمی ہوتی ہے اور دیگر لوگوں کو، لیکن گردے کے مریض پانی بھی اس کو پورا کریں اس کے لیے، اور پروٹین کا جو ہے انٹیک کم کریں خاص، ہے نا. ان سب چیزوں سے، پھل میں بھی ویسے پھل جس میں نمک زیادہ، جوس کا استعمال نہ کریں. جوس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے، خاص طور گردے کی میں بات کروں. دوسرے لوگ تو ایک دم شوقیہ لیں، بلکہ میں ان کو مشورے دوں گا کہ زیادہ لیں، لیکن جو گردے کے مریض ہیں وہ پوری طرح سے جوس وغیرہ ہے، شربت میں ایکسٹرا نمک ایڈ نہ کریں. اچھا سامعین، ہم بات کر رہے تھے جسمانی صحت اور روزے کی مناسبت سے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حسنین قیصر. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے سامعین کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں. آپ کی آمد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.